بیوی کا دودھ پینے سے کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ بیوی کے پستان کو چوسنے سے منہ میں دودھ چلا جائے تو پریشان نہ ہو بلکہ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کے ساتھ بہت سی معلوماتی باتیں شیئر کریں گے جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، بہت سی عورتیں مرد یہ کہتے ہیں کہ بیوی یعنی زوجہ کا دودھ پینا کیسا ہے؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یا صحبت کے دوران اپنی بیوی کا دودھ پی جائے تو کیا حکم ہے؟ بیوی کے چھاتی چوسنے سے ایسی کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ ناظرین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس کے مطابق کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا سید احمد شاہ مرحوم کا یہ بتایا ہوا ہے، میرا خاوند میری چھاتی منہ میں عرصہ 2 سال ڈالتا رہا۔ جب اس کو اس غلطی کا احساس ہوا تو وہ مولانا سید احمد شاہ صاحب مرحوم گجرات والے کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا، سورت مذکورہ میں بیان ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی چھاتی منہ میں ڈالے تو فعل مکروہ ہے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے اس فیصلے پر میں نے دل سے یقین نہ کیا اور اپنے خاوند کے پاس جاتی رہی۔ لیکن 10 سال گزرنے کے بعد پھر میں نے اپنے خاوند سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا نکاح ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا خاوند مجھے بارہا کہتا رہا کہ ہمارا نکاح ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مجبور کرنے پر ایک دن غصے میں آ کر مجھے سمجھانے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو تیری چھاتی دودھ چوسنے کے لیے تو منہ میں نہیں ڈالتا تھا لیکن تیرے کہنے پر منہ میں ڈالتا تھا۔ یہ الفاظ میرے خاوند کو کہے ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، برائے مہربانی آپ یہ فرمائیں کہ اس میں میرے خاوند کا کیا جرم ہے اور میرا جرم کیا ہے؟ ہمارا نکاح ٹھیک ہے یا غلط ہو گیا ہے؟ صورت مسئولہ میں مفتی سید احمد شاہ مرحوم کا جواب بالکل درست اور صحیح ہے، یعنی مذکورہ فعل کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں۔ چنانچہ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح کتاب الرضا میں وضاحت کی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اختلاط کے وقت اپنی بیوی کا پستان منہ میں ڈال کر چوس لے اور دودھ کا قطرہ منہ میں چلا جائے تب بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، گویا فعل مکروہ ہے، تاہم نکاح بالکل صحیح اور قائم رہتا ہے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رہے، رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب دودھ یا پستان چوسنے والے کی عمر 2 سال سے زیادہ نہ ہو اور اس کی غذا صرف دودھ ہی ہو، اور یہ جمہور علماء امت کے ہاں اتفاقی اور اجماعی ہے، جیسا کہ موطا امام محمد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رضاعت نہیں ثابت ہوتی مگر اس صورت میں جب کسی بچے کو اس کے بچپن میں دودھ پلایا جائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کسی بالغ مرد کی کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ مرد اس کا دودھ کا بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے آپ کا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ اس طرح آپ کا شوہر آپ کا بیٹا بن چکا ہے، یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، اس کو پرے جھٹک دیں۔ آپ کا نکاح بہرحال درست اور قائم ہے، شیطان کے پیچھے لگ کر گھر کا سکون تباہ نہ کریں، تاہم آئندہ اپنے شوہر کو محتاط رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ شوہر اگر صحبت کے دوران اپنی بیوی کا دودھ پی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا دودھ اس کے بدن کا جزو ہے اور انسان کے تمام اعضاء مکرم ہیں، لہذا انسانی اعضاء و اجزاء کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے شرعاً بلا ضرورت ان کا استعمال اور ان سے انتقال ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کے شیر خوارگی کے زمانے میں ضرورتاً بچے کے لیے تو ماں کا
دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیرخوارگی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر نے پستان منہ میں لیے تھے اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے مگر دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے تھوک دے۔ اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر عالیہ احمد کہتی ہے کہ بیوی کا دودھ کن کن حالتوں میں پینا جائز ہے، کہ بیوی کا دودھ مرد کے لیے کن کن حالتوں میں پینا جائز ہے۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی موقع پر مرد کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس میں بیوی کا دودھ پینے کو جائز قرار دیا گیا ہو، لیکن ہاں، اگر ہم بستری کے دوران پستانوں سے کھیلتے ہوئے یا پستانوں کو چومتے یا چوستے ہوئے بیوی کے دودھ کا قطرہ مرد کے حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ اس عمل کو کرنے سے گریز کیا جائے، احتیاط برتی جائے، اس کو عادتاً نہیں بنا لیا جائے۔ لیکن اگر انجانے میں دودھ کا قطرہ حلق میں چلا جاتا ہے تو میاں بیوی کے نکاح پر کوئی فرق نہیں، لیکن کسی بھی صورت میں عورت کا دودھ پینا مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔